بسم اللہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو اعمال ہیں وہ ہماری عبادات میں بھی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے اپنی عموماً عادات میں بھی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اعمال کا جو تعلق ہے صرف کوئی عبادت سے نہیں ہے. یعنی میری جو بک آف ڈیڈ ہے، یعنی جو میرے رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ پر جو میرے شولڈر پہ فرشتے بیٹھے ہیں، وہ صرف میری عبادت کی ایکٹیویٹیز نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ میری فل ڈے کی ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں. یعنی فل 24 آور میرے وہ نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، اور گڈ ڈیڈ بیڈ ڈیڈ اس میں ٹرانسفر کر رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے، تو یہیں سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہماری ہر چیز پر اللہ تعالیٰ نے نگہبانی لگائی ہوئی ہے، اور ہر چیز نوٹ ڈاؤن کی جا رہی ہے. تو ہر چیز کی جو نیت ہے پھر وہ کتنی ضروری ہے. اچھا، نیت کا تعلق جو ہے وہ دل کی ارادے سے ہے. ٹھیک ہے، نیت جو ہے دل کی ارادے سے تعلق ہے. اس کا ظاہری نہیں ہے کہ میں الفاظ ادا کروں گی. مثلا میں چائے بنانے جا رہی ہوں شوہر کو راضی رکھنے کے لیے، اور اللہ پاک نے کہا ہے شوہر کی اتباع کرنی ہے، تو شوہر کو خوش رکھنے کے لیے میں چائے بنانے جا رہی ہوں. اب میں یہ نیت نہیں کر رہی. ٹھیک ہے، میں یہاں نیت نہیں کر رہی. میرے یہاں پر پہلے سے ہی میں نے سوچا ہوا ہے، یعنی دن کے آغاز سے ہی بس میں نے اپنے آپ کو پوائنٹ دے دیا کہ میں اب جو بھی کام کرنے جاؤں گی اب دن بھر میں، ایک ایک کام اس پہ میں نے چڑچڑانا نہیں ہے اور بوجھ نہیں سمجھنا ہے. جب میں بوجھ نہیں سمجھوں گی انشاءاللہ، تو اس کا مطلب میں اللہ کو راضی رکھنے کے لیے کام کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے میں کام کر رہی ہوں، تو پھر مجھے کام جو ہے بوجھ نہیں لگیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ پھر مجھے وہ مٹھاس فیل ہونا شروع ہو جائے گی نا، کہ میں چھوٹے سے چھوٹے کام، ایون میں اگر ڈسٹنگ بھی کر رہی ہوں، کپڑے طے بھی کر رہی ہوں، تو میں پھر کیا سوچ رہی ہوں کہ یہ تو یار یہاں تو اللہ پاک نے کہا ہے کہ ہم نے صفائی رکھنی ہے، اور صفائی تو ایمان کا حصہ ہے، اور میں اس لیے والا کام کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، ریکال ہم دن بھر میں دے رہے ہیں اپنے آپ کو. ٹھیک ہے، تو میری کیا ہو رہی ہے، پھر میری نیت جو ہے وہ درست چل رہی ہے. ٹھیک ہے، اور ایک بار میں نے نیت کر لی، مثال کے طور پہ میں اچھا بھلا کام کر رہی تھی نیت کو درست رکھتے ہوئے، اللہ کو راضی رکھتے ہوئے. کوئی گھر پہ آ گیا، اس نے آپ کی کوئی ایکٹیویٹی دیکھ لی اور اس نے تعریف کر دی کہ ماشاءاللہ آپ نے تو بڑی اچھی چیز لے کے چلی ہوئی ہے، آپ تو بڑی اسمارٹ ہیں، بڑی ذہین ہیں، اور بڑی یہ ہیں وہ ہیں. ساری غلط کر دی اس نے نیت آپ کی. اب آپ مطلب کنفیوزڈ ہو گئی کہ آپ اس تعریف پہ خوش ہوں، یا آپ اس تعریف پہ اب یہ خوف زدہ ہو جائیں کہ یہ تو میں نے شریک کر لیا، کیونکہ انہوں نے نوٹس کر لی میری تعریف، تو میں نے تو اپنی نیت میں شریک کر لیا. کیونکہ اب شیطان کو موقع مل گیا، اور وہ وسوسے ڈال رہے کہ واؤ تمہاری تعریف ہو گئی. ان کو پتا چل گیا کہ تم کتنی ذہین ہو. انہوں نے دیکھو ابھی اور لوگوں سے بھی کہیں گی تمہاری کتنی تعریف ہوگی، اب تمہاری کتنی واہواہی ہوگی، تمہیں لوگ سمجھیں گے. مطلب شیطان کو تو موقع مل گیا نا وسپرنگ کرنے کا، اب اس نے وسپرنگ کرنا شروع کر دی. ٹھیک ہے، تو میں نے کرنا کیا ہے پھر؟ اگر کوئی تعریف کر رہا ہے تو میں نے بجائے خوش ہونے کے اور ڈرنا ہے، اور اللہ سے کہنا ہے کہ اللہ میں نے نہیں کہا ہے انہیں تعریف کرنے کو، اور میں اس سے بالکل بری ذمہ ہوں، ان کی تعریف سے میں بری ذمہ ہوں. میں نے جو بھی کام کی شروعات کی تھی نا، وہ آپ کے لیے کی تھی، اور ابھی بھی میں اسی پہ ہی ڈٹی ہوئی. میں نے ابھی بھی نیت یہ نہیں خراب کرنی کہ چلو اچھا ہے، چلو میں پڑھ تو رہی ہوں نا، اور انہوں نے بھی دیکھ لیا مجھے قرآن تلاوت کرتے ہوئے، ڈبل فائدہ ہو گیا کہ دیکھو میں پڑھ تو رہی تھی اور انہوں نے بھی دیکھ لیا، ان کو بھی پتا چل گیا کہ میں تو قرآن کی تلاوت کرتی ہوں ڈیلی، تو انہیں بھی پتا چل گئی یہ بات. ٹھیک ہے، تو یہ نیت میں تو شیطان نے خلل ڈالا نا. لیکن میں نے جو اپنی نیت کو درست رکھا ہوا تھا کہ اللہ کے لیے ہی کام کر رہی ہوں، تو میں صرف اسی پر پکڑی رہوں گی. میں خوش نہیں ہوں گی، بلکہ اپنی نیت کو نا پکڑ کے رکھوں گی، نہیں نہیں میں نے ادھر نہیں جانا ہے. ٹھیک ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نیت کا تعلق صرف ایک بار کرنے سے نہیں ہے کہ میں نے ایک بار کرا اور ختم. یعنی اس کا جو کانسیپٹ ہے نیت کو محفوظ رکھنے کا، وہ یہ نہیں ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، نیت کرو اور ڈال دو پیچھے کو. اب کر لی نا، میں نے کر تو لی نا نیت ایک دفعہ، اب کوئی تعریف کرتا رہے، لیکن وہ جو میں نے فرسٹ ٹائم نیت کری تھی تو وہ میری اسٹور ہو گئی. نہیں، نیت اسٹور نہیں رہتی ہے، اس کو اسٹور رکھنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے، جد و جہد میں لگے رہنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، مسلسل مجھے کوشش چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ نیت جو ہے وہ اسٹور نہیں رہتی ہے. اور اس کی کوشش، اس کو محفوظ رکھنے کی جو کوشش ہے، وہ میں نے آخری سانس تک ہی کرتے رہنی پڑے گی. ٹھیک ہے، تو جب میں اس پر غور کر رہی تھی تو میں نے یہ لکھا تھا اپنے لیے کہ ایک تو پہلے یہی ہے کہ اپنی نیت کو خالص کرنا، پھر اس مخلصی کو مینٹین رکھنا کہ ڈاکہ نہیں ڈلے. کوئی نہ کوئی تعریف، کوئی نہ کوئی اپریسیشن آپ کو ادھر ادھر سے، اور جب کانشیسلی آپ نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں نا، ویسے کوئی عموماً نہیں کر رہا ہوتا لیکن اس دن کر دیتا ہے.
ٹھیک ہے، تو اس کو مینٹین رکھنا، جھڑکیاں دینا اپنے آپ کو، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا، سمجھنا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے وار آیا ہے، اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ میں نے نیت خالص کرنے کی جدوجہد کی، اب اس نے غارت کرنی ہے میری نیت، ٹھیک ہے، اور اس کی پروٹیکشن کے لیے اللہ سے مدد مانگنا، دعا کرنا کہ جو میں نے اللہ تعالیٰ نیت کی ہے یہ میری آخری سانس تک آپ کی رضا کے لیے ہی رہے، برقرار رہے، ٹھیک ہے، اور پھر اسی بات میں ہی آ جاتا ہے کہ پھر مائنڈ فلی رہنے کی کوشش کرنا، یعنی وہی بات ہے کہ میں جب اپنے ایکٹیویٹیز میں مائنڈ فلی ایکٹ کروں گی تو ہی میں اپنی نیت کو اسٹور کرنے کی کوشش میں کامیاب رہوں گی، ٹھیک ہے، جہاں میں غافل ہوں گی وہاں شیطان اچکے گا مجھے، ٹھیک ہے، پھر ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ٹھیک ہے، کہ ہر انسان کے واسطے جو اس نے نیت کی ہے نا وہی ہے اس کا، یعنی اس کو وہ پا لے گا وہ، اس کا میں اگر تدبر سے میں اپنے لیے سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، ٹھیک ہے، گمان کے مطابق ہوں، یعنی میں پہلے سے ہی کوئی مجھے ڈاکٹر ڈائگنوسٹ کرے کہ آپ کو فلاں بیماری ہے اور میں پہلے سے ہی ہار مان گئی اس بیماری سے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب میں نے اپنے لیے خود ہی سوچ لیا تھا کہ میں ایک پینفل پروسیس سے گزروں گی، ہیلنگ نہیں ہوگی، ہیلنگ ہونا بند ہو جائے گی اور میں اس پین سے گزروں گی، اور اسی کے برعکس دوسری پازیٹیو میں نے اپنی تھنکنگ کر لی، نہیں یہ تو نارمل چیز ہے اور یہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ، اللہ پاک ہیلنگ کر دیں گے، تو پھر وہی سچویشن تھی لیکن پازیٹیو تھاٹ کی وجہ سے ہیلنگ ہو جاتی ہے اور وہ کام آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جسے ہم نے کہا نا کہ وہ جو کام بوجھ لگنے لگ جاتے ہیں اس بوجھ والے کاموں کو صرف پازیٹیو نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیں کہ اللہ پاک نے یہ جو میرے لیے زندگی میں بوجھ ڈالا ہے نا، یعنی میری کیریکولم میں اس بوجھ کا جو اضافہ کرا ہے نا، تو اس میں کوئی مزید لرننگ رکھی ہوئی ہے اللہ نے بہت زبردست، اور اس میں اللہ تعالیٰ مجھے کوئی بہترین ہی چیز سکھانا چاہ رہے ہیں، اگر میں اس پوائنٹ سے بوجھ کو لے لوں گی تو میرے لیے وہی بوجھ عبادت بن جائے گا اور آسان ہو جائے گا، اور جب میں نے نیت اللہ سے کر لی، یعنی اللہ سے گمان کر لیا کہ یا اللہ آپ ہی گزروا دیں گے، تو پھر میری وہ کوشش کیا ہوگی، ویسی ہو جائے گی جیسے میں چاہ رہی ہوں گی، یعنی ہلکی پھلکی، ٹھیک ہے، تو اب میں یہ دیکھوں گی کہ میں اللہ سے گمان کس طرح کرتی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر انسان کے واسطے وہی چیز ہے جس کی اس نے نیت کی ہے، جس کی اس نے جد و جہد کی ہے، تو میرا گمان جو ہے اللہ سے وہ کتنا مثبت ہے، ٹھیک ہے، پھر ہے آگے فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها، تو جس کی ہجرت جو ہے اسلام کے پیراڈائم میں جو تھا وہ یہ شمار ہوتا تھا کہ دارالکفر سے دارالاسلام میں داخل ہو جانا، ٹھیک ہے، رسول اللہ کے دور میں، ادروائز ہجرت کا معنی یہی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا، تو جس نے ہجرت کی یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہوا اور اس کی نیت کیا تھی، دنیا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ دنیا دلوا دیں گے، یعنی وہی بات کہ جو میں گمان رکھوں گی اللہ تعالیٰ سے وہی مجھے مل جائے گا، تو جو دنیا کے خاطر ہجرت کرے گا یعنی جد و جہد کرے گا اس کو وہ چیز مل جائے گی، اور او علم رأتن، اور کسی عورت کی طرف جو نکاح کرے اس سے اور اس کی طرف ہجرت کر لے اس عورت کے نکاح کے لیے، تو اس کو پھر وہ عورت مل جائے گی، یعنی وہ نکاح ہو جائے گا، لیکن ان دونوں نیتوں میں کوئی اللہ اللہ نہیں آئے بیچ میں، ان نیتوں میں آپ کو ثواب نہیں مل رہا ہے، یہ تو آپ نے دنیا کے لیے عورت کے لیے یعنی آپ نے دوسری مادی چیزوں کے لیے نیت کی ہے نا، اس میں آپ نے یہ نہیں رکھا ہے نا کہ اللہ کی رضا کے خاطر، ٹھیک ہے، یعنی جو بھی کام ہم مائنڈ لیسلی کر رہے ہیں اور اس میں کوئی نیت اللہ کی رضا نہیں ہے، صرف ایک ڈیوٹی ہے اور کرے جا رہے ہیں کرے جا رہے ہیں کرے جا رہے ہیں، کبھی بیٹھ کے ریکال بھی نہیں کر رہے ہیں، سوچ بھی نہیں رہے ہیں، اپنی نیت کو ریفریش بھی نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ اس کا جو ثواب ہے وہ بھی ضائع ہوتا جا رہا ہے ہوتا جا رہا ہے ہوتا جا رہا ہے، یعنی میں اس کو عبادت میں نہیں شامل کر رہی ہوں اس ایکٹیویٹی کو، میں صرف ایک ڈیوٹی کے تھرو کہ لوگ راضی رہیں، گھر میں سکون رہیں، امن رہے، اور وہ اسی پوائنٹ آف ویو سے بس وہ چیز مجھے ملتی جا رہی ہے ملتی جا رہی ہے ملتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو نیت کا تعلق میرا کیا ہو گیا، ایک تو اخلاص نیت کرنا، مینٹین کرنا، اور اللہ سے اس کی حفاظت کے لیے دعا کرنا،
ठीक है। और बार बार कोशिश करना, बार बार रिफ्रेश करना अपनी नीयत को। रिफ्रेश का ताल्लुक वो भी दीन में मिला है हमें। देखिए ना, रमजान जो आते हैं तो वो हमें रिफ्रेश करने आते हैं ना, पूरे तरीके से हमारे तकवा को दोबारा से जिंदा करने आते हैं। जो रमजान आते हैं नॉर्मल रूटीन से हटा के हमें काम करने आते हैं। यानी नॉर्मल रूटीन में ना इंसान कोई फलां वाला काम कर ही नहीं सकता, यानी उसने कुछ ना कुछ अपने रूटीन से जद्दोजहद करनी ही पड़ेगी। यानी जो आम रूटीन जो दुनिया जी रही है उस रूटीन से कुछ ना कुछ उसने जद्दोजहद करके मुख्तलिफ जीना ही पड़ेगा चेंजिंग लाने के लिए, चाहे अपने घर के अंदर या माशरे में। नॉर्मल रूटीन से नहीं जद्दोजहद कोई चीज बदलाव में आती। तो अल्लाह ताला ने भी जो कुरान वो रमजान दिया हमें, तो एक रूटीन हटा के दूसरा रूटीन हमारा एक महीने के लिए डाल देते हैं, ताकि जो तकवा का जो बीज है वो दोबारा से बढ़ सके, ग्रो हो सके। ठीक है, यहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग थी। आप में से कोई पॉइंट शेयर करना चाहें तो करें।